لیکن ناظرین، آج کی اہم اور بڑی خبر جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ خبر کچھ اس طرح سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل میں خوف طاری ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر پلان بنایا تھا ایران کے خلاف، لیکن اب اس کا بھی پلان جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور اگر ان کا یہ پلان کامیاب ہو جاتا تو ایران کو اس سے بہت بڑا نقصان ہونا تھا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے ایرانی ایٹمی جگہ پر حملہ کروائے تھے، لیکن ایران نے بھی اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور 10 دن پہلے اسرائیل نے بھی ایران کے ایٹمی پلانٹ پر جب حملہ کیا، اس کے بعد ایران نے بھی اسرائیل پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ایران نے جو ان پر حملہ کیے تھے وہ مختلف جگہوں سے کیے تھے، اور ایران نے کبھی بھی جب یہ حملے کیے ہیں اپنی جگہوں کو استعمال نہیں کیا، اس نے ہمیشہ شام یا لبنان کی جگہ کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل پر ہمیشہ حملہ کیا ہے، اور اب اسرائیل پر حملہ کرنے سے اس نے اس کے بہت سارے ایٹمی پلانٹ کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے ایران کے ملیشیا گروپ سے بچنے کے لیے اسرائیل نے امریکہ کی مدد لی تھی اور اس کے بارے میں پلاننگ کی تھی، جو اب ناکام ہو چکی ہے۔ اور اسرائیل کا کوئی بھی پلان یا امریکہ کا کوئی بھی پلان ایران کے خلاف جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے، اور ہر پلان میں ان کو ناکامی مل رہی ہے۔ اور کچھ دیر پہلے جب شام سے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے تو ایران اب کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ حملہ میں نے کیا ہے، کیونکہ پہلے ہمیشہ جب بھی کوئی حملہ ہوتا تھا تو اسرائیل ہمیشہ ایران کا ہی نام لگاتا تھا، لیکن اب ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ اب یہ حملہ ہم نے ہی کیا ہے۔ اور ایران کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ کوئی بھی حملہ شام پر کرتا ہے تو اس کا ہم جواب دیں گے، اب جو ہے ہم بھی اس کا مقابلہ پورا کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف اب کون سی وجہ اتنی ہے کہ جو اسرائیل جو ہے اتنا طاقتور ملک ہے لیکن پھر بھی ایران اس کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے، اور اس کا جو ہے ایران جو ہے اسرائیل کا بھرپور مقابلہ کر رہا ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر اسلامی کونسل میں اس کے خلاف جو ہے ایک قرارداد پیش کی تھی، یعنی کہ ایران کو جو ہے وہ کہتا تھا کہ ایٹمی جو اسلحہ ہے وہ نہیں خریدنے پر پابندی لگائی جائے، لیکن اس طرح سلامتی کونسل نے ان کی بات نہیں مانی تھی، اور ہمیشہ UN جس پر امریکہ جو بھی فیصلہ کروانا چاہتا تھا کرواتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے ان کی بات پوری نہیں ہوئی، اور اس طرح ایران پر جو ہے اسلحے کی پابندی نہیں لگی، اور ایران جو ہے اتنا مضبوط اب ہو گیا، وہ نہ صرف اب اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیتا ہے، اب وہ امریکہ کو بھی منہ توڑ جواب دیتا ہے، جس کی وجہ سے اب امریکہ بھی پریشان ہے۔ اور ایران کی جو مدد کی ہے وہ چین اور روس نے کی ہے۔ جب انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تو روس اور چین نے جو ہے ان کے خلاف ووٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی پابندی جو ہے وہ ایران پر نہیں ہونی چاہیے۔ ان 15 ووٹوں میں سے جو 2 ووٹ تھے وہ صرف جو ہے امریکہ اور روس کے تھے، جو ان کے خلاف تھے کہ ان پر پابندی ہونی چاہیے، باقی 13 ووٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایران کے حق میں گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ پابندی کو ہٹا دیا جائے، ان کے پر کوئی بھی اسلحے کی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ اور دوسری طرف ناظرین، جو چین نے ایران کے ساتھ اربوں روپے ڈالر کا معاہدہ طے کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ زیادہ مضبوط ہو گیا، اور امریکہ جو ہے وہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے، کیونکہ چین، روس اور پاکستان اب تینوں ایٹمی پاور جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہیں، اور اب امریکہ اور اسرائیل کو چاہیے کہ اب کوئی بھی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے۔ اور اسرائیل نے اب یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اس لیے ایران نے جیسے ہی حملہ کیا ہو تو وہ ایزیلی تباہ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے گرد و نواح کے جو علاقے تھے وہ بھی اسی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اسرائیل پھر بھی کوئی بات ماننے پر تیار نہیں ہے، وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جو چائنا ہے وہ ایٹمی پاور بن سکتا ہے، اور اس وجہ سے امریکہ بھی ڈرا ہوا ہے، اور وہ بھی اب اسرائیل کا ساتھ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔